امام فرمایا ہے کہ اے جڑا سفر ہے موت دے بعد سفر بہت طویل ہے، اس واسطے زاد راہ بہت تھوڑا ہے۔ موت دے بعد سفر برزخ انسان دا شروع ہوندا ہے۔ اس سفر دی تیاری تے خود کرنی ہے، کیونکہ قبر وچ نہ تیرے مال کا معاملہ ہے، نہ دولت کا معاملہ ہے، نہ رشتہ داراں کا معاملہ ہے۔ قبر وچ کلھا آپ ہو سی یا تیرا اپنا اعمال نامہ ہو سی۔ اس اعمال دے ذریعے دے نال اگر عمل اچھا ہے، نیک ہیں، تا اللہ تیری قبر کو جنت دا باغ بنا دیندا ہے۔ اگر نعوذ باللہ اعمال اچھے نہیں، گناہ گار ہے، تا اللہ اس قبر کو جہنم دی باہ بنا دیندا ہے۔ قبر دی تیاری تو خود کر، تیرے امام دا فرمان ہے، فرمایا قبر دی تیاری تساں کر کے آؤ، برود معاشر اساں اہل بیت تواڈی شفاعت کرے سوں۔ بشرطے کچھ نہ کچھ عمل کو تساں خود کر کے آؤ، کوئی شے نہ کوئی شے گھن کے آؤ، خالی نہ آؤ۔ قبر دی تیاری واسطے انسان کو سب تو پہلا جڑا کم ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے وے، جنہاں دی وجہ کولوں انسان دی قبر وچ مشکل وددی ہے، وہ اپنے انسان دے گناہ ہوندن۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خالق نے فرمایا اللہ دے نزدیک تہاڈے وچوں سب تو اچھا انسان وہ ہوئے جڑا متقی ہوئے، گناہگار واسطے نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خالق فرمایا میں اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ عزت والا وہ ہوئے جیڑا سب تو زیادہ متقی ہوئے، سب تو زیادہ نیک عمل کرن والا ہوئے۔ گناہگار واسطے اللہ نے فرمایا اگر گناہ کر چھوڑے نہیں تو توبہ چکر، میں اللہ تیرے گناہ معاف کرے ساں۔ او خالق ایڈا کریم ہے، فقط گناہ معاف نہیں کریندا بلکہ انہاں گناہاں کو نیکیاں چ تبدیل کر دیندا ہے، اگر انسان سچے دل نال توبہ کرے۔ بشرطے انسان سچے دل نال توبہ کرے، توبہ کرن دے بعد خالق فرمائندا ہے کہ میں انہاں گناہاں کو فقط معاف ہی نہ کریندا بلکہ انہاں گناہاں کو نیکیاں چ تبدیل کر دیندا۔ اتنا کریم ہے میرا پروردگار، اتنا کریم ہے تیرا خالق، وہ آدھے ایک دفعہ آتا صحیح میرے دروازے تے، جھوکتا صحیح ایک واری، بل دیکھ میں تیرے نال کتنا کرم کرے نا۔ فرمایا کہ اس دنیا دے اوتے جو بندہ بھی آیا ہے اس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا کہ جو چیز میں اللہ نے بنائی ہے، خلق کیتی ہے، اس دا ایک ڈیمار مقرر کیتا ہے۔ جس بندے دنیا تے آنکھ کھولیے اس نو ایک دفعہ موت ضرور آونی ہے۔ موت دی رعایت کسے ہوتے نہیں، اور موت دا کوئی وقت بھی نہیں، ممکن ہے ہون آ ونجے اگلا ساہ ہی نہ لوں۔ فرمایا موت دی کوئی مہلت نہیں، ہر بندے ہوتے موت لازم ہے، ہر بندے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے موت دا ذائقہ تے خود بڑھاونا ہے۔ تو چاہویں تا اس موت دے ذائقے کو اچھا بنا، تو چاہویں تا اس موت دے ذائقے نو کڑوا بنا۔ اگر عمل اچھا ہے، اعمال نیک ہیں، تا اس موت دا ذائقہ اچھا ہے۔ حضرت شہزادہ امام حسن علیہ السلام دے فرزند جناب حضرت قاسم علیہ السلام کو امام مظلوم کربلا نے پوچھیا، اے بیٹا قاسم تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ وہ 13 سال دا نوجوان، انہاں فرمایا اے چچا جان میرے نزدیک موت شہد تو بھی زیادہ مٹھی ہے۔ یہ 13 سال دا جوان پیا فرمائندہ ہے موت شہد کولوں بھی زیادہ مٹھی ہے۔ اج ساڑے سامنے موت دا نا آ ونجے تو ڈر لگ دے، اگر گھریں چ فوتگی ہو ونجے تو بندے غسل نہیں دیں دے، اگر گھریں چ فوتگی ہو ونجے تو بندے کفن نہیں دیں دے۔ ایو آدن بھئی مول صاحب کو گھن نہ آپ غسل ہی دے سن، کفن ہی دے سن۔ نا بابا،
اگر گھر وچ کوئی فوت ہویا تو سب تو پہلا حق ان دے گھر والاں دا ہے. اگر پیو فوت ہوئے تو سب تو پہلا حق اولاد دے. پیو کو غسل آپ دیون، کفن آپ دیون. اگر اتنا دین تا کم از کم ساڑے کو ہوئے کہ اسا کوئی مرے جو صحیح کو غسل تا دے سکوں. کوئی اپنا رشتہ دار عزیز فوت ہو ونجے کم از کم ساکو جنازے دیاں 5 تکبیراں تا آندیاں ہوئن تاکہ او دا جنازہ پڑھ سکوں. کم از کم ساکو غسل دا تا پتہ ہوئے کہ غسل دا طریقہ کیا ہے. کم از کم ساکو کفن دا تا پتہ ہوئے کہ انسان دے واجب کفن کتنا ہے. لیکن افسوس کہ اساں انہاں گال ہی تو غافل ہیں. پتہ ہی کوئی نہیں، نہ موت دا خیال ہے نہ موت دی تیاری ہے. بہرحال موت ایک یہ جی حقیقت ہے جس دا انکار کرنا ممکن نہیں. موت ہر بندے اتے لازم و واجب ہے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں جنہ دی وجہ کو انسان تے موت جلدی آ ویندی ہے. چند گناہ ایسے ہیں، فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جنہ گناہاں دے کرن والا، جنہ گناہاں دی وجہ کو موت جلدی آندی ہے. توجہ ہے جناب دی، میں 3 گناہ عرض کراں جنہ دی وجہ کو موت جلدی آندی ہے. صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے. فرمان معصوم ہے 3 گناہ کرن والا شخص اس دنیا کو جلدی چلا ویندا ہے. جیڑا بندہ یہ 3 گناہ کریندا ہے اس بندے کو موت جلدی آندی ہے. پہلا شخص امام علیہ السلام فرمایا کہ جیڑا بندہ قطع رحمی کرے اس دی موت جلدی آندی ہے. رشتہ داراں دے نال قطع رحمی کرنا، رشتہ داراں دے نال الا بول چھوڑ دیونا، بیادری دے وچ آمن ونجن چھوڑ دیونا، قطع رحمی کر گھننا، اس وجہ دے نال اس گناہ دی وجہ تو اللہ اس بندے دی زندگی گھٹا دیندا ہے. کیا فرمایا قرآن وچ انما المؤمنون اخوۃ. خالق فرمایا کہ میں اللہ نے مومنین کو بھائی بھائی بنایا ہے. اللہ نے ساکو آپس وچ بھرا بھرا کر کے بنایا ہے. تو اللہ نے ساکو صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے، قطع رحمی دا نہیں. لہٰذا ایک دوسرے دے نال صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے دے نال احسان کرو، ایک دوسرے دے نال ایک دوسرے دے کام آؤ. اگر ایک بندہ بے مومن دے کام آندا ہے اس کام دے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے دی زندگی ودھا دیندا ہے. اگر کوئی بندہ قطع رحمی کرے اس دی وجہ کو اللہ تعالیٰ ان دی زندگی گھٹا دیندا ہے. دوسرا گناہ فرمایا معصوم نے کہ جس بندے نے اپنے والدین دی نافرمانی کیتی ہے اللہ اس بندے دی زندگی گھٹا دیندا ہے. لہذا والدین اگر دنیا تے موجود ہیں تا انہاں دی عزت و احترام کر، اور انہاں دا احترام کرنا تیرے اتے واجب ہے. قرآن چ اللہ فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. جس وقت والد تے والدہ سن ضعیفی وچ پہنچ ونجن، بزرگ ہو ونجن تا انہاں دے سامنے اچا نہ بول. قرآن فرمایا کہ انہاں دے سامنے اف تک بھی نہ آکھ. کیوں؟ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بلکہ انہاں دے نال کلام کر تا اچھا کلام کر. جیڑا بندہ والدین دے نال نافرمانی کرے، والدین دا نافرمان ہوئے، اللہ اس بندے دی زندگی گھٹا دیندا ہے. اس بندے کو موت جلدی آندی ہے. اور فرمایا قرآن وچ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین اور ماں پیو دے نال نیکی کرو، اچھا سلوک کرو، احسان کرو. لہذا اساکوں بھی علی دے شیعہ سڑواون کو پہلے انہاں چیزاں دا خیال رکھنا چاہیے، انہاں دے اوتے بھی عمل کرنا چاہیے. ہووے علی دا شیعہ تے والدین دا نافرمان ہووے، اے جوڑ نہیں. ہووے علی دا شیعہ تے رشتہ داراں دے نال قطع رحمی کرے، اے جوڑ نہیں. علی دا شیعہ ہووے تا والدین دا تابع ہووے، علی دا شیعہ ہووے تا رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک رکھدا ہووے، علی دا شیعہ ہووے تا اندے ہمسائے اندے کولوں خوش ہوویں. فرمان معصوم ہے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں جب تک اس دے اندر صفت نہ ہووے.
کیڑی صفت؟ معصوم نے فرمایا کہ جو کچھ اپنے واسطے پسند کریندا ہے وہ کچھ اپنے مومن بھیرا واسطے بھی پسند کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میری عزت تو کوئی نہ دیکھے تو بھی کسی دی عزت کو نہ دیکھ۔ اگر تو چاہتا ہے میری غیبت کوئی نہ کرے تو بھی کسی دی غیبت نہ کر۔ تو چاہتا ہے میرے اوتے کوئی جھوٹ نہ بولے تو بھی کسی اوتے جھوٹ نہ بول۔ فرمایا جو کچھ اپنے واسطے پسند کرے وہ کچھ دوسرے واسطے بھی پسند کرے، تب آ کے مومن بنتا ہے۔ بہرحال میں گال مکمل کرا، 3 گناہ جنہاں دی وجہ کو زندگی گھٹ ویندی ہے۔ پہلا قطع رحمی کرنا، دوسرا گناہ ہے والدین دا نافرمان ہونا، تیسرا گناہ ہے ظلم، بغیر کسی وجہ دے کسی مظلوم دے اتے ظلم کرن دے نال اللہ تعالیٰ اس ظالم دی زندگی گھٹا دیندا ہے۔ جیڑا بندہ ظالم ہوئے، کسی مومن دا حق کھاوے، ان دا حق غصب کر گنے، اللہ تعالیٰ ان دی زندگی گھٹا دیندا ہے۔ فرمایا کہ مومن کو نہ ظالم ہونا چاہیے نہ مظلوم ہونا چاہیے۔ فرمایا مومن درمیانہ راستہ اختیار کرے، مومن دے ہاتھ کولوں دوسرا مومن محفوظ ہوئے، مومن دی زبان کولوں دوسرا مومن محفوظ ہوئے، تب آ کے وہ مومن بنتا ہے۔ صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے ایک دفعہ، پھر بھی ایک دفعہ صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز نال۔ امام رضا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ صلوات آگے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 100 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے۔ صلوات پڑھنا اتنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا کہ بروز معاشر انسان دا جس وقت حساب و کتاب یا ہوندا ہو سی، خدا نہ خواستہ اگر اندیاں نیکیاں تھوڑیاں ہویاں برائیاں زیادہ، اللہ اپنے ملائکہ کو حکم دے سی، او میرے ملائکہ اے بندہ دنیا تے جتنا دیوارا صلوات پڑھدا رہ گیا ہے وہ صلوات چاہ کے اندیاں نیکیاں چ رکھو تے ایک جنت چ پہنچاؤ۔ اتنا ثواب ہے صلوات پڑھن دا، لہٰذا یہ عام نہیں۔ فرمایا کہ جس وقت ایک مومن من صلی علی محمد و آل محمد وجب لہ الجنہ، جڑا آل محمد دی ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ اس واسطے جنت واجب کر چھڑیندا ہے۔ اتنا بہت بڑا ثواب ہے صلوات دا۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ آ کے مجلس ادا دے وچ صلوات پڑھے تے کئی عرصہ بعد مجلس وچ نہ آوے، جب تک دوبارہ اس مجلس وچ نہ آسی اس پہلی صلوات دا نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھیندیاں رہ ویندیاں۔ اتنا ثواب ہے۔ ایک بندہ مجلس وچ آیا ہے، وال 1-2 سال مجلس وچ کوئی نہیں آیا، جدن سال بعد مجلس وچ آسی تب اجاں تک اس پہلی صلوات دا اون دے نامہ اعمال وچ ثواب لکھیا ویندا پیا ہے۔ لہذا عزیزان، اساں کو مقصد امام حسین سمجھن دی ضرورت ہے، مقصد مظلوم کربلا سمجھن دی ضرورت ہے، مقصد عزاداری سمجھن دی ضرورت ہے۔ 2 ذریعے تیرے شیعہ قوم کولوں، ایک مسجد ہے دوسری ممبر ہے، اور ممبر دی یہ حالت ہے کہ اتھاں ایسے لوگ آ گئے جڑے اس قابل ہی کوئی نہیں۔ ممبر تے ایسے جہلا آ گئے جنہاں کو اپنا حلال و حرام ہی پتہ کوئی نہیں، جنہاں کو اپنا حلال و حرام پتہ نہیں، انہاں لوگوں کو کیا دین دسنا ہے، انہاں لوگوں کو کیا حلال و حرام دسنا ہے۔ لہذا کوشش کرو اس ممبر تے اس بندے کو گھن کے آؤ جو بندہ اس ممبر دا اہل ہوئے۔ ہر بندہ اس ممبر تے نہیں آ سکتا، ہر بندہ مظلوم دے ذکر دے ترجمانی نہیں کر سکتا، فقط او آ کے تھے بہے جڑا اس قابل ہوئے۔ فرمایا کہ جڑا بندہ ایک بندے کو گمراہ کر کے گیا اس دنیا تو، اس بندے دا حساب کتاب کوئی نہیں۔ اگر کوئی شخص آیا دنیا تے اس دی وجہ نال ایک بندہ گمراہ ہو گیا ہے، اس بندے دا حساب کوئی نہیں، بغیر حساب دے جہنم ویسی۔ امت مصطفیٰ کو گمراہ کرن یہ کوئی عام گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ جس بندے نے ایک بندے کو گمراہ کیتا ہے
اس بندے دا حساب کتاب نہیں، بغیر حساب دے کو جہنم میں پہنچایا ویسی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوات پڑھو امام دی ذات تے۔ ایک شخص آیا امام دی خدمت دے وچ، ایو اج دی مجلس دا پیغام ہے۔ امام دی خدمت وچ آ کے آہدا ہے مولا میں گناہ بھی کراں تے اللہ میں کو معاف بھی کر دے، کوئی ایسا عمل دسو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے 5 کام کر گھن، اس تو بعد جو دل کری کر۔ کیا فرمایا؟ اے چاند کام کر گھن، اس تو بعد جو دل آکھے کر ودا۔ امام نے فرمایا ولا تاکل رزق اللہ وزنب ما شئت۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا دتا ہویا رزق کھاون چھوڑ دے، ول او دی نافرمانی کر۔ امام علیہ السلام دا فرمان ہے کہ سب تو بڑی نافرمانی خدا دی، اللہ دی دتی ہوئی نعمت کو اس دی نافرمانی تے خرچ کرنا سب تو بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ نے اے ہاتھ دیتا ہے، اس ہاتھ کو او دی نافرمانی استعمال نہ کر۔ اللہ نے اے آنکھ دیتی ہے، اس آنکھ کو او دی نافرمانی استعمال نہ کر۔ اللہ نے 2 پیر دیتے ہیں، انہاں پیروں کو او دی نافرمانی استعمال نہ کر۔ انہاں پیروں دے نال تو ذکر اہل بیت دی طرف آ یا مسجد دی طرف آ۔ امام فرمایا پہلا کام ولا تاکل رزق اللہ وزنب ما شئت۔ امام علیہ السلام فرمایا اللہ دا دتا ہویا رزق کھاون چھوڑ دے، ول او دی نافرمانی کر۔ اس بندے آکھیا مولا ایسا تو ممکن نہیں، میں اللہ دا رزق کھاون چھوڑ دے ماں تو ول تو دنیا تے کوئی شے ہے کوئی نہ، سب شے تو اللہ نے بنائی ہے۔ ول امام علیہ السلام نے فرمایا دوسرا کام کر، دوسرا کام اے کر کہ اٹھ ونج کے گناہ کر جتھے دیکھن والا کوئی نہ ہوئے۔ اس آکھیا یا ابن الزہرا میں دنیا کولوں تو لک کے ونج بہندا، لیکن ایک ذات ہے جڑی میں کو ہر جگہ تے دے دی پئی ہے، او فقط ذات خدا ہے۔ جس ویلے تو دنیا کولوں لک کے ونج کے علیحدہ بہندا گناہ واسطے، اس ویلے دل وچ خیال کر کہ ہن وی ایک ذات ہے جڑی میں کو دے دی پئی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ایسی جگہ تے ونج کے گناہ کر جتھاں دیکھن والا کوئی نہ ہوئے۔ اس آکھیا مولا ایسا ممکن نہیں، میں جتھاں ونجا خدا تا ہر جگہ تے موجود ہے۔ قرآن وچ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، خالق فرمایا میں تیری شاہ رگ دے بھی زیادہ قریب ہوں تیرے۔ اور اے انسان واسطے فقط لا الہ الا اللہ آکھنا کافی نہیں، جب تک انسان دل و جان دے نالے عقیدہ نہ رکھے کہ میں کو خدا دے دا پیا ہے۔ اگر انسان دے دل چ یقین ہوئے کہ میں جیڑا کام کریندا پیا پروردگار میں کو دے دا پیا ہے، تو وہ گناہ کرن دی جرت نہیں کریندا۔ تیسرا کام امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی زمین چھوڑ دے، ول جتھاں ونج گناہ کر۔ اس آکھیا مولا ایسا ممکن نہیں، میں خالق دی زمین چھوڑ کے کیڑی جگہ تے ونجاں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ول او دی زمین چھوڑ نہیں سکدا تو ول گناہ کرنا چھوڑ۔ اس آکھیا مولا چوتھا کام کیڑا ہے؟ بسم اللہ قبلہ، ایک دفعہ صلوات پڑھو سارے حضرات مل کے۔ چوتھا کام کیڑا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہدا ہے کہ تو گناہ ہی کر تے اللہ تینوں معاف ہی کر دے وے، فرمایا او دا اس دی نعمت کو اس دی نافرمانی وچ نہ خرچ کر۔ اگر او دی نافرمانی کرن چاہدا ہے تا اللہ دے دتے ہوئے ہتھاں دے نال نہ کر، کوئی اور ذریعے دے نال کر۔ او دی نافرمانی کرن چاہدا ہے تا اللہ دے دتے ہوئے جسم دے نال نہ کر، کسے ہور ذریعے نال کر۔ اس آکھیا مولا ایسا تو ممکن بھی نہیں۔ ول امام علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ممکن نہیں تو ول اللہ دی ربوبیت کو مان تے گناہ کرنا چھوڑ۔ فرمایا کہ جس بندے نے ایہو سوچ کے گناہ چھوڑ دیتے ہے کہ میں کو خدا پیا دے دے، اس بندے اتے جنت واجب ہے۔ جس وقت انسان دے دل وچ اے حیا آ ونجے کہ میں جیڑا کام کریندا پیا پروردگار میرے ہر عمل کولوں
آگاہ اور واقف ہے، اس وقت انسان کسی منزل تے پہنچ ویندا ہے۔